السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث اخوارث، امید کرتا ہوں کہ اب تمام میرے وارثی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ سرکار سید الفقراء حاجی وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ، اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ چلتا ہوں فرمان مبارک کی طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار سید الفقراء فرماتے ہیں کہ فقیر اسی پر قناعت کرے جو بے طلب غیب سے اس کو پہنچے۔ فقیر اسی پر قناعت کرے جو بے طلب غیب سے اس کو پہنچے۔ جس طرح ہر ذی روح کے لیے سانس لینا ضروری ہے، ہر سانس کے لیے خدا نے ہوا کو اس کے لیے مستند اور تیار کر رکھا ہے۔ سانس لینا ایک مقررہ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر ہوا روز اول سے لے کر روز اجل تک، یہاں تک کہ روز اخیر تک ختم نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح ہوا، پانی اور رزق ہر جاندار کے لیے خدا نے اس کی پیدائش سے لے کر اس کی پیدائش سے پہلے بندوبست کر رکھا ہے۔ غیر ممکن ہے کہ انسان زندہ رہے، اس کو ہوا، پانی اور رزق نہ ملے، مگر مندرجہ ذیل اشارہ میں ایک بہت ہی باریک نقطہ کو بندہ نواز وارث پاک اجاگر یعنی کھول کر رکھ دیے ہیں کہ روحانیت کے پروانوں اور متوالوں کو بالخصوص بہت ہی غور و فکر اور ٹھنڈے دل سے اس اشارہ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں فقیر کی ایک اہم منزل کا راز پوشیدہ ہے، اور جو اس ارشاد کا پابند تصدیق کے ساتھ ہوگا تصدیق کے ساتھ ہوگا، یعنی یقین کے ساتھ، وہ طالب مولا میں اپنے آپ کو ایک سکون کی منزل پر پائے گا۔ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ فقیر اس پر قناعت کرے جو بے طلب غیب سے اس کو پہنچے۔ خداوند کریم مانگ اور دین کا مقصد نہیں، وہ تو صرف بخشنا جانتا ہے، اور ایک بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو خدا کی دولت سے مالا مال نہ ہو، مگر کمال ہے شیطان اور ابلیس کا کہ جو جتنی صلاحیت اور خوبیوں کا مالک ہوگا وہ اتنا ہی بدنصیب تقدیر کا پریشان حال، اور اس کی پریشانی ہوگی۔ باکمال انسان فاقہ مست راستے پر گھومتا ملے گا۔ باکمال انسان فاقہ مست راستے پر گھومتا ملے گا، اور جن میں کوئی خوبی نہیں وہ زیادہ تر کامیابی کی منزل پر حکمرانی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہنرمند ناکام راستے پر اور بے ہنر کامیابی کے تخت پر زیادہ تر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ تم جانتے ہو کیا ہے؟ اور اس اندھیر سے صاف بچ کر نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟ اس کا راستہ اسی اشارہ میں ہے کہ فقیر اسی پر قناعت کرے جو بے طلب غیب سے اس کو ملے۔ میں نے اپنی زندگی میں انگنت ایسے انسان دیکھے ہیں کہ خدا نے ان کو ایسی خوبی غیب سے عطا کر رکھی ہے کہ اگر وہ اس سے کام لیتے تو ساری دنیا میں مشہور ہو جاتے، مگر میں نے ہمیشہ سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قدرت کی طرف سے بخشی ہوئی عنایت کو اس بری طرح پامال اس کو بری طرح پامال کر دیتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں، جیسے یہ خوبی ان کو گوارا نہیں، اور جو چیز کمان کے اندر نہیں، جو چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے، وہ اسی لا حاصل منزل کی تلاش میں ساری زندگی اور پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھے سے اچھا گویا، کاریگر، شاعر، ادیب، تاجر اور ملازم، پیشہ غرض، دنیا میں جو بھی آدمی سانس لے رہا ہے، سب کے اندر خدا نے ایک خاص صفت دے رکھی ہے۔ اگر وہ بے طلب خدا کی دی ہوئی نعمت کو کام میں لائے اور حرص و ہوس کے دام فریب میں نہ آئے تو وہ ایک کامیاب اور بامراد انسان ہوگا۔ اس کی جگہ نکمے اور غلط لوگ کامیابی کی کرسی پر ہرگز نظر نہ آئیں گے۔ کوشش کرنے سے کچھ نہیں ملتا، دنیا کی ہر چیز وہبی ہے، اس میں کسب کو دخل نہیں، ہر چیز اپنی فطرت کی طرف لوٹتی ہے۔ ہوا کے رخ کے خلاف اگر چلو گے تو ضرور
گرو گے پس ہوا کے رخ پر چلو، اپنی فطرت پر چلو، اپنی وہبی طاقت پر چلو، کامیابی تمہاری مٹھی میں ہے۔ پس لازم ہے کہ فقیر اسی پر قناعت کرے جو بے طلب غیب سے اس کو پہنچے۔ فقیر فطرت کا ایک حکیم ہے، ایک رہنما ہے۔ اگر رہنما اور حکیم ہی غلط ہو تو عوام کا ٹھکانہ کہاں؟ اس لیے فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ وارث پاک کے اس ارشاد پر پوری طرح عمل کر کے عوام کے لیے چراغ راہ بنے۔ تو یہ فرمان مبارک سے یہی ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ سرکار سید الفقراء فرماتے ہیں کہ جو ہمیں غیب سے یعنی رب پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں جو خوبیاں عنایت ہو رہی ہیں، جو چیزیں ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنی چاہیے، نہ کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم اس پر بیکار کی محنت کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور ہمیں پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جو سرکار اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملتا ہے اسی خوبی کو ہم سنوارے اور نکھارنے کی کوشش کریں۔ تو سرکار سید الفقراء کے ارشاد مبارک کے حوالے سے ہماری اور آپ کی زندگی بنتی سنورتی اور دنیا و آخرت دونوں بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ فرمان مبارک ہمارے زندگی میں چار چاند لگانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اور روحانیت پیدا کرنے کے لیے، سرکار کے قریب ہونے کے لیے بہت ہی بہترین یہ فرمان مبارک اور راستہ ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث اللہ وارث۔